اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے، اور وہ خوشخبری رحمتوں کے فرشتوں کی نزول کی خوشخبری ہے، جنت کی نعمتوں کی خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین کی ولایت کی خوشخبری ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے دوست بن جانے کی خوشخبری ہے، اور جنت الفردوس کے اندر ان کا ٹھکانہ ہو جانے کی اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت جیسا کہ ہم نے کہا، آپ ایمان لائے اللہ کی ذات پہ، آپ نے اسلام قبول کیا، رب العالمین کے دین کو اختیار کیا، آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کی فرامین پر عمل کیا، عبادات کے کام کیے، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا، زندگی میں اور بہت سارے خیر کے کاموں پر آپ چلتے رہے، خیر کے کام کرتے رہے، خیر کے راستے پر آپ گامزن رہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان استقامت کی زندگی چھوڑ دے، استقامت کا راستہ اختیار نہ کرے، جوش آیا اور انسان نے خوب محنت کی، خوب عبادات کر لی، نمازیں بھی پڑھ لی، نوافل کا بھی اہتمام کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، تلاوت بھی کر لیا، اور دیگر جتنے بھی کام ہو سکتے تھے خیر کے وہ سارے کام کر لیے، اور جیسے ہی جوش ٹھنڈا ہوا، جذبہ ٹھنڈا ہوا، وہ کام بھی منقطع ہو گیا، وہ کام بھی رک گیا۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اہل استقامت یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب لوگ ہیں۔ ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، انبیاء کرام کی پوری تاریخ استقامت سے بھری ہوئی ہے، دین پر ثابت قدمی سے بھری ہوئی ہے، دین پر مداومت اور عمل کرنے میں مداومت سے بھری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبیوں میں سے شمار ہوتا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں، لیکن زندگی کا مطالعہ اگر کریں تو سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ 950 سال کی زندگی صرف دعوت و تبلیغ میں لگا ہے۔ 950 سال کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے، 2 4 سال 5 سال 10 سال کی بات نہیں، 950 سال یعنی 50 کم 1000 سال کی زندگی صرف دعوت و تبلیغ میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگا رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دینے میں لگا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگائے ہوئے ہیں۔ پوری 1000 سال کے برابر زندگی اسی کام میں، اور پھر ایسا نہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ یہ مرحلہ زندگی کا گزر جاتا ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، قوم کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کشتی بناتے ہیں، قوم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر دعوت دینے جاتے ہیں، جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ نوح ہماری طرف آ رہے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، روئی ڈال لیتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح آ رہے ہیں ہماری طرف، اپنے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ کہیں نوح ہمیں دیکھ نہ لے اور ہمیں پھر سے توحید کی وہ دعوت نہ دینے لگے۔ 950 سال کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی ایسی گزری ہے۔ میں اور آپ اگر ہوتے تو 2 دن 4 دن 10 دن 1 سال 10 سال بہت مشکل ہوتا اس مرحلے کو پار کرنا۔ جب دیکھتے کہ لوگ قبول نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، تو کیا کرتے؟ ہم اکتا جاتے، بیزار آ جاتے، چھوڑ دیتے اس کام کو۔ ویسے ہی ہوتا ہے، ہم عبادتوں کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کنٹینیو ہم سے کوئی چیز نہیں ہو پاتی ہے، کنٹینیو ہم سے کوئی چیز نہیں ہو پاتی ہے، استمرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، مداومت کے ساتھ ہم کسی ایک چیز پر عمل نہیں کر سکتے، اور وہ تو دعوت و تبلیغ کی راہ تھی، سبحان اللہ۔ اور دعوت و تبلیغ کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، یہ پھولوں کا سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، بہت مشکل بھرا راستہ ہے۔ یہ شہادت ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا مشکل کام، دعوت و تبلیغ کا کام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام غور کیجئے، 950 سال ان تکلیفوں کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ یہ استقامت ہے، یہ ہے ثابت قدمی، یہ ہے دین کی دعوت پر جماؤ، یہ ہے دین کی دعوت پر لگاؤ، اور اس طریقے سے 950 سال کا عرصہ بتا دیتے ہیں، لیکن ماتھے پہ شکن نہیں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی استقامت کی تعلیم دیتی ہے، استقامت کا پیغام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی بھی پوری کی پوری زندگی، پوری قوم مخالف ہے، پوری قوم خلاف میں کھڑے ہیں،
पूरी कौम मुशरिक है और पूरी कौम से अकेले खड़े होकर के दावत तौहीद का उनके सामने ऐलान कर रहे हैं, बमागे दुहल उन्हें दावत तौहीद दे रहे हैं। कौम है कि इनकार पे इनकार करती चली जा रही है, और ये है कि कौम को दावत देते जा रहे हैं, पीछे नहीं हटते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनका भी मामला वही, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम उनका भी मामला वही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह, इनकी सीरत हम सबसे ज़्यादा सुनते और पढ़ते हैं। आप देख लीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने गांव से निकाले जाते हैं, अपने इलाके से निकाले जाते हैं, अपने घर से उनका सगा बाप उन्हें निकाल करके बाहर कर देता है, और जगह जगह पर कभी बादशाहों से मुखालफत हो रही है, कभी किसी बड़े से किसी रईस से मुकाबला हो रहा है, कभी किसी से हो रहा है, यानी पूरी जिंदगी इम्तिहानात में आजमाइश में गुजर गई, लेकिन कभी भी इस्लाम से पीछे नहीं हटे, ईमान से पीछे नहीं हटे, तौहीद की दावत से पीछे नहीं हटे, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा जो था उस अकीदे तवक्कुल और भरोसे से पीछे नहीं हटे, सारी जिंदगी इस्तिकामत के साथ डटे रहे, जमे रहे और साबित कर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन जैसे जालिम और जाबिर और सरकश इंसान के सामने जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता है कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मिस्र की हुकूमत मेरी है, मिस्र की सल्तनत मेरी है, मिस्र का तख्त व ताज मेरा है, ये सारी नदियाँ और नहरें जो बह रही हैं सब मैं इसका मालिक हूँ, पूरी जो शहर है वो मेरे इशारों पे चलता है, मेरे इख्तियारात से चलता है। ऐसा जालिम और जाबिर और सरकश इंसान, ऐसे इंसान के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डटे रहे। उसने क्या नहीं किया, धमकी दी, हाँ कैद करने की धमकी दी, सूली पे चढ़ाने की धमकी दी, आपको घेरने की धमकी दी, आपके बनी कौमें बनो इसराइल को कत्ल करने की धमकी दी, और उसके लिए कोशिशें भी उसने की, लेकिन कभी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि आपने वाक़या सुना कि जब कौम को लेकर के निकल जाने का रातों रात हुक्म हुआ, कौम को लेकर के निकले, फिरौन को पता चला कि मूसा और उसकी कौम जो है मिस्र से निकल चुकी है, पीछा करने लगा अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, और उस मकाम पे पहुंचा जहां पे हज़रत मूसा और उनकी कौम बनु इसराइल पहुंची हुई थी। जब कौम बनु इसराइल ने देखा कि पीछे फिरौन का लश्कर है और सामने दरिया है, अब तो हमारा पकड़ा जाना तय है, गिरफ्तार होना तय है, घबरा गए और कहने लगे कि मूसा अब तो हम पकड़ लिए गए, अब तो हम जकड़ लिए। कितनी मुश्किल घड़ी थी, हो सकता था कि ईमान मुतज़लज़ल हो जाता, ईमान डगमगा जाता, और आप हथियार डाल देते और कह देते कि चलो मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन नहीं, कहा कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, पीछे नहीं हटूंगा, अल्लाह के दीन के लिए मैंने कदम बढ़ाया है, अल्लाह की तौहीद के लिए मैंने कदम बढ़ाया, मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगरचे सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, मुझे परवाह नहीं है। कहा इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाले। और अल्लाह के हुक्म से जब ये इस्तिकामत उन्होंने दिखाई, जब ये साबित कदमी उन्होंने दिखाई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए रास्ता खोल दिया, समंदर को रास्ता बना। ये इस्तिकामत जादूगरान मूसा को देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जादूगर जिन्होंने जो मुकाबला करने के लिए आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, ये समझ करके कि मूसा जो अपनी लाठी ज़मीन पर रखते हैं वो जादू है, और अपने हाथ को जो बाजू में डाल करके चमकता हुआ निकालते हैं ये भी जादू है। फिरौन के हुक्म से सारे जमा हुए, लेकिन जब जौहरी पहचानता है कि जेवर क्या होती है और जौहर क्या होता है, तो जब उनको पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो अमल है ये जादू नहीं है बल्कि ये वाकई मानों में मोजज़ा है, और ये जादूगरों के बस की बात नहीं, फौरन उन्होंने सजदा किया और आमन्ना बिरब्बि हारून और मूसा कहकर के ईमान ले आए। फिरौन क्या करता है, फिरौन धमकी देता है, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा, तुम्हारे पैर काट डालूंगा, मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, वरना ईमान से फिर जाओ। जादूगर क्या कहते हैं, अभी अभी ईमान लाए, अभी अभी ईमान लाए, लेकिन क्या वो डर गए, फिरौन की धमकी से पीछे हट गए? कहा नहीं, ला ज़ैर, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, तुम हमें मार दो, काट दो, कत्ल कर दो, सूली पे चढ़ा दो, हम पीछे हटने वाले नहीं। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, एक न एक दिन तो हमें अपने रब की तरफ लौटना ही है, चाहे आज लौटे या बाद में लौटे, हम अपने रब से पीछे हटने वाले नहीं और ईमान से पीछे हटने वाले। ये साबित कदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अल्लाहु अकबर, मक्के का 13 साल याद कीजिए, कैसे कैसे सताए गए, कैसे कैसे मज़ालिम आपके ऊपर ढाए गए,
کیسا کس انداز کا آپ کو مشق سکم نہ بنایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو کیسے زد و کوم نہیں کیا گیا۔ مکے کی پورے 13 سالہ تاریخ جو ہے وہ مسائب و مشکلات سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ طائف کا واقعہ کس کو یاد نہیں؟ آپ کو اس قدر پتھروں سے مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا کہ جس میں اطہر سے خون کا فوارہ نکلا اور آپ کی جوتیوں میں جمع ہونے لگا، پورا بدن زخموں سے چور، پورا بدن لہو سے تربتر ہو چکا ہے۔ لیکن کیا آپ پیچھے ہٹے؟ پیچھے نہیں ہٹے۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے، جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، جنگ خندق ہے، اور کتنی جنگیں ہیں، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر اور اپنی عبادتوں پر جمے رہے، قائم رہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ نہ کوئی ترغیب انہیں پیچھے ہٹنے دی اور نہ کوئی ترغیب نے انہیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ یہ استقامت ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کی استقامت اختیار کرتے ہیں، اس طرح کی مداومت اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان پر ثابت قدمی کا معاملہ ہو، عبادات پر ثابت قدمی کا معاملہ ہو، یا زندگی میں خیر کا کوئی بھی کام ہو اس پہ مداومت کا معاملہ ہو، جو لوگ اپنی زندگی میں استقامت کو اختیار کرتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ ایسے لوگوں پر رب العالمین کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ رہ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، اس پہ غم نہ کرو، آگے کیا کچھ ہونے والا ہے، عذاب ہے، سزا ہے، نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے بہتر وعدہ رب العالمین نے کر رکھا۔ اسی لیے ایک صحابی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی نصیحت مجھے کیجیے۔ پیارے نبی نے فرمایا، بہت ساری نصیحتیں ہو سکتی تھیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ پہ ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ کہا کہ آمنت باللہ، کہو میں نے اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر اپنی اس بات پہ پوری طرح سے جم جاؤ، استقامت اختیار کر لو، ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم ہو جاؤ۔ اس نصیحت پر اگر عمل کرو گے تمہیں دنیا میں کوئی زیر نہیں کر سکتا، اور کسی اور سے تمہیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ استقامت کے بارے میں بتاتے ہیں، استقامت اختیار، وہی معاملہ ہماری عبادات کے سلسلے میں بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ رمضان کی عبادتوں سے ہم فارغ ہوئے ہیں، تو رمضان کی عبادتوں کے بعد یاد رکھیے کہ ہم رمضان سے نکلے ہیں، عبادتوں سے نہیں نکلے ہیں۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، عبادتوں سے نہیں نکلے ہیں۔ جس رب کی عبادت ہم رمضان میں کرتے تھے وہی رب اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہ حی ہے، لا یموت ہے، اسے نہ کبھی موت آنے والی ہے اور نہ کبھی نیند اور اونگ آنے والی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لہٰذا اس کی عبادت ہمیشہ ہونا چاہیے، زندگی کی آخری سانس تک اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت پر جمے رہیے، ڈٹے رہیے اور ثابت قدم رہیے۔ حضرات، ایک طرف یہ بات اور دوسری طرف ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، رمضان کے بعد مسجدوں کا یہ سونا سونا منظر دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل خون کے آنسو روتے ہیں، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے۔ آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کا منظر اور 1-1.5 ہفتہ بعد کا منظر، جمعہ کا دن چھوڑ دیجیے، باقی کے ہفتے کے جو 6 دن ہیں ذرا اس میں غور کیجئے، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو، شمال و جنوب کا فرق نظر آئے گا آپ کو، مشرق و مغرب کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ اور میرے الفاظ یاد رکھیے، میں نے کہا دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے، ویرانیاں ٹپک رہی ہیں، ویرانیاں، سناٹوں کا راج ہے مسجدوں میں، خاموشیوں کا پہرا ہے، یہ حالات ہے آج مسجدوں کا۔ ذرا غور سے اور نگاہ تصور سے ان قرآنی مصاحف کو دیکھیے، اللہ اکبر، جو حسرت بھری نگاہوں سے گویا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش
रमज़ान बाद भी कोई होता जो मुझे देखने वाला होता, काश रमज़ान बाद भी मुझे कोई खोलने वाला होता, काश रमज़ान बाद भी मुझे कोई पढ़ने वाला होता, काश रमज़ान बाद भी मुझे और मेरी तालीमात को कोई गले से लगाने वाला होता। ज़रा गौर से देखिए और तसव्वुर की जहन से देखिए और आंखों से देखिए कि ये कुरान हमसे और आपसे किस कदर ये ज़बान हाल से ये सारी बातें कह रहा है। और ये रहल जिस पर रख करके हम कुरान पढ़ा करते हैं, आपने देखा रमज़ान के महीने में अगली सफ़ों में कितार दर कितार रखे हुए, पिछली सफ़ों में रखे हुए, ये खिड़कियों की ताकों पे रखे हुए, इन छज्जियों पे यहाँ से आगे पीछे हर तरफ रखे हुए। क्यों? ताकि जब जिसका मन चाहे जब चाहे वो उठाए और उस पर रख करके कुरान पढ़ने लगे। और यही हाल सारे फ्लोर और सारी मंजिलों का था, सिर्फ पिछली मंजिल तक। लेकिन रमज़ान के बाद देखिए सारे रहल यहाँ पे सजाए हुए और इंतज़ार में आए कोई मुझ पे कुरान रखे और पढ़े, कोई मुझे छूने वाला हो, कोई मुझे पकड़ने वाला हो, मुझ पे कोई कुरान रखने वाला हो और रख करके पढ़ने वाला हो। ये रहल जो है ज़बान हाल से वो सारी गुफ्तगू हमसे कर रही है। रमज़ान क्या गया कि बहारें चली गई, रमज़ान क्या गया कि बहारें चली गई, रहमो करम की दूर घटाएं चली गई। हज़रात, और सबसे अहम चीज़ तो नमाज, नमाज अल्लाह अल्लाह, वो इबादत जो सारी जो रसूल इबादात, वो इबादत जो उम्मुल इबादात है, वो इबादत जो सारी इबादतों की जड़ है, वो इबादत जो सारी इबादतों का सरचश्मा है, वो इबादत जहाँ से सारी इबादतें जन्म लेती हैं। और वो इबादत के कलिमे तौहीद के बाद सबसे पहले जिसका तकाज़ा और जिसका मुतालबा है, हम उससे गाफिल हो गए, हम उससे लापरवाह हो गए, हम उससे दूर हो गए। ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ हो, बहुत बड़ी झंझट हो और बहुत बड़ा मसला हो, बहुत बड़ा झमेला, ऐसे हम उससे दूर हो गए। हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करो, अल्लाहु अकबर। सीरत बताती है, हदीस बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ठंडक यही नमाज थी, आँखों की ठंडक यही नमाज, आपकी ज़िंदगी का चैन यही नमाज, आपकी ज़िंदगी का करार यही नमाज। इसीलिए हज़रत बिलाल से आप कहा करते, अरिहना बिस्सलाति या बिलाल, बिलाल वक्त हो जाए फौरन अजान दो, वक्त हो जाए इकामत का हो और नमाज का वक्त इकामत कह करके मुझे नमाज के ज़रिए से राहत पहुँचाओ, सुकून पहुँचाओ। रहना बिस्सलाति या बिलाल। और अल्लाहु अकबर, नमाज से ऐसा लगाव, ऐसा ताल्लुक़, ऐसा कल्बी रिश्ता कि अल्लाहु अकबर, आप मरज़ुल मौत में मुब्तला हैं, जानखुनी के आलम में हैं, वफ़ात होने वाली है 2-4 रोज़ में आपकी, इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, लेकिन उस आलम में भी आपको नमाज का कितना ख्याल है। 2-3 दिन पहले की बात है, वफ़ात से 2-3 दिन पहले की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला है। आप अपने बिस्तर से उठते हैं, चाहते हैं कि मैं जाऊँ मस्जिद नमाज पढ़ूँ, बिस्तर से उठते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, बेहोश होकर के गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होश आता है, इफाका होता है, आप पूछते हैं क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा जाता है कि नहीं अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सहाबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उठना चाहते हैं, फिर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। ऐसा बुखार है, ऐसा मरज़ है, ऐसी बीमारी है, जानखुनी के आलम में आप उठ नहीं पा रहे, फिर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद होश आता है, फिर आप पूछते क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? फिर वही जवाब कि नहीं अल्लाह के नबी, सहाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फिर उठना चाहते हैं, फिर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, गौर करो, ये नबी की नमाज है, ये नबी की इबादत है, ये नबी का शौक़ है। और इबादत के सिलसिले में नबी का ये एहतिमाम कि मरज़ुल मौत में मुब्तला होने के बावजूद, बीमारी है, बुखार है, मरज़ है, लेकिन नमाज नहीं छूट रही, नमाज नहीं छूट रही, उठने नहीं हो रहा है लेकिन नमाज नहीं छूट रही है, चलने नहीं हो रहा है लेकिन नमाज नहीं छूट रही है। मगर हमारा और आपका मामला क्या है? एक महीना नमाज पढ़ते हम समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने बड़ा तीर मार लिया, हमसे बड़ा कोई नमाजी नहीं, हमसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं। इसीलिए तो जैसे रमज़ान ख़त्म होता है हम समझते हैं इबादतों से हमारी छुट्टी हो गई, नमाज़ों से हमारी छुट्टी हो गई, तिलावत से हमारी छुट्टी हो गई, सदका और खैरात से हमारी छुट्टी हो गई।
اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے جنت کو خرید لیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے آباد رہا کرتی تھی، آج وہ مسجد ویران ہو چکی ہے۔ جو مسجد 1 ہفتہ پہلے 1.5 ہفتہ پہلے تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی تھی، جگہ کی قلت کے مسئلے سے جوجھ رہی تھی، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، آج وہ مسجد خالی پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نماز فجر میں آپ دیکھتے تھے اللہ اکبر، چاروں منزلیں بھری ہوئی، خواتین کا وہ سیکشن خالی ہوتا تھا، مرد اس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھرا ہوا، نماز سے پہلے سب فل ہو جاتے تھے۔ اور جہاں عام دنوں میں 20 سے 25 اور 30 منٹ یعنی آدھے گھنٹے کا وقفہ اذان اور اقامت میں ہوتا ہے، فجر میں 10 سے 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ لوگ 1 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، نماز کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ ابھی کیا ہوا کہ مسجد وہی ہے، نماز وہی ہے، وقت وہی ہے، لوگ وہی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ مسجد کا یہ نچلا حصہ بھی نماز فجر میں مکمل نہیں ہو پاتا، خالی خالی نظر آتا ہے، اور منزلوں کو چھوڑ دی۔ یہ روزانہ کی بات ہے، یہ اگر آخری صف جو ہے روزانہ فجر کی نماز میں خالی خالی نظر آتی ہے۔ جو مسجد کبھی فل ہوا کرتی تھی، بھری رہتی تھی، بعد میں آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی تھی، آج کیا ہوا 1-1.5 ہفتے کے بعد کہ وہ مسجد خالی خالی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھیے محترم بھائیوں، یہ رویہ ہمارا درست نہیں ہے، یہ سلوک ہمارا درست نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا درست نہیں ہے، اور ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عبادت جس کے اندر استقامت نہ ہو، استمرار نہ ہو، مداومت نہ ہو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے اقوال فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی عبادت جو آپ نے کی ہے وہ اللہ کے پاس قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر یہ دیکھنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ مجھے عبادتوں کے بعد مزید عبادتوں کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مزید میرے اندر عبادت کرنے کے بعد عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مزید میں عبادات کے راستے پہ گامزن ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ ذرا غور کرو اور دیکھو، اپنے آپ میں جائزہ لو۔ اگر یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے، رمضان کی عبادت سے فارغ ہوئے ہو اور اس کے بعد بھی تمہارے اندر عبادت کا شوق ہے، عبادت کا جذبہ ہے، عبادت کے راستے پہ گامزن ہو، عبادت کی توفیق تمہیں مل رہی ہے، تو یہ سمجھو کہ تمہاری اور رمضان کی عبادتیں اللہ کے پاس مقبول ہو چکی ہے، قبول ہو چکی ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، برعکس ہے، عبادتوں میں من نہیں لگتا ہے، عبادتوں کی توفیق نہیں ملتی ہے، شوق عبادت نہیں ہے، من مائل نہیں ہوتا ہے، تو یوں سمجھئے کہ جو عبادتیں آپ نے کی تھی، میں نے کی تھی، وہ ساری عبادتیں میری رائگاں ہو چکی ہے، اللہ کے پاس نہ مقبول۔ اہل علم نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کا قول ہے، دیگر ائمہ کا قول، اس لیے استقامت ضروری ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک، اے عبداللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور بعد میں پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ تراویح کا اہتمام کرتے تھے، رمضان میں تراویح پڑھتے تھے 8 رکعت اور وتر ملا کر کے 11 رکعت، مزید نوافل بھی آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد کیا آپ 2 رکعت بھی اس میں سے پڑھ رہے ہیں؟ ذرا جائزہ لیجیے اپنے آپ۔ رمضان میں آپ نوافل، فرائض تو فرائض، اس کے علاوہ سنن مؤکدہ اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے، آج کیا آپ فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کم سے کم فرض نماز پڑھ رہے ہیں آ کر؟ ذرا اس بات کا غور کیجیے۔ رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیا آپ رمضان کے بعد 10-20 روپے کی بھی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں؟ ذرا جائزہ لیجیے اپنے آپ۔ رمضان میں آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم 1 مرتبہ میں قرآن پڑھوں، اور اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ 1 دن میں 1 پارہ ضرور ختم کرتے تھے، یہ آپ کی کوشش ہوتی ہے، ہر ایک کی کوشش۔ لیکن آپ دیکھیں رمضان کے بعد جائزہ لیجیے کہ آپ 1 پارے کی جگہ پہ 1-2 رکوع بھی مشکل سے پڑھ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھ پا رہے، جائزہ لیجیے اپنے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادوم وان قلت، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ مداومت اختیار کیا جائے، ہمیشگی برتا جائے، اگرچہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہمیشگی ہے، تسلسل ہے اور استمرار ہے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ۔ یہ نہیں کہ آپ نے جوش میں آ کر کے ساری عبادتیں کر لی اور پھر اس کے بعد سب چیز ٹھپ پڑ کر کے رہ گئی، ایسی عبادت اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ ہم نے وہی کہا کہ پہلے رمضان میں آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، کم سے کم فرائض کا تو اہتمام کر لیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ لیجیے، بعد نماز عشاء بھی آپ پڑھ سکتے 2 رکعت، پھر اس کے بعد وتر پڑھ لیجیے، یہ بھی آپ کی طرف سے کافی ہو جائے۔ اور عبادتیں آپ کرتے تھے، 1 پارہ 2 پارہ قرآن پڑھتے تھے، کم سے کم 2 رکوع تو پڑھ لیجیے، تھوڑا عمل کیجیے لیکن ہمیشہ اس کو جاری رکھیے، یہ عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت اس عمل کے جو انسان ایک دن میں جوش میں آ کے بہت سارا کر لے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ۔ قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ لوگوں اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سوت کاٹتی ہے، دھاگا تیار کرتی ہے، اسے محنت کر کے مشقت کر کے اس کو تیار کرتی ہے، بناتی ہے، اور پھر جب وہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے پھر اسے اپنے ہاتھوں کھول دیتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے۔ کیا فائدہ ایسی محنت کا، کیا فائدہ ایسی مشقت کا، اور کیا فائدہ اس میں وقت لگا کر کے آپ نے اتنی محنت کی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں ضائع اور برباد کر دیا۔ عبادات کے معاملے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور استقامت کی ترغیب دلاتی ہے کہ عبادات آپ نے کی ہے، اگر اس عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو ان عبادتوں کے بعد بھی عبادت کرتے رہیے، بیچ میں انقطاع نہ آنے دیجیے۔ تو یہ استقامت ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، اور استقامت کے بغیر اللہ رب العالمین کے پاس ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حاضرین گرامی، یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو استقامت اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، دیکھو کہ آج سیاسی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے ہم کیسے ذلیل ہو رہے ہیں، کیسے خوار ہو رہے ہیں، کیسے دبائے جا رہے ہیں، کیسے مسلے جا رہے ہیں، کیسے کچلے جا رہے ہیں اور کیسے رگڑے جا رہے ہیں۔ دن بدن ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ہوش میں آنے کا خیال نہیں، ہمیں سنورنے کا خیال نہیں، سدھرنے کا خیال نہیں، ہوش کے ناخن لینے کا خیال نہیں ہے، مصیبت در مصیبت، فتنہ در فتنہ، آزمائش در آزمائش، قدم قدم پہ ہم مبتلا کیے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا سورہ اسرافیل کی ضرورت ہے ہمیں؟ سورہ اسرافیل کا انتظار ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تب ہم جاگیں گے، تب ہم بیدار ہوں گے، تب اپنے آپ کا جائزہ لیں گے اور اپنے آپ کی اصلاح کریں گے؟ اس سے پہلے اپنے آپ کو جگا لیجیے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لیجیے۔ اور قرآن دیکھو مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتا ہے، ہمارے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں سال میں 1 بار 2 بار ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں، ہر سال آزمائے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ فتنے ضرور جس میں یہ مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ فتنے کس لیے؟ تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ یہ توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں، اپنے رب کی طرف آئے، گڑ گڑائے اس کے پاس آ کر کے رجوع کرے، اس لیے ثم لا يتوبون۔ لیکن حال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور اس کے بعد بھی نصیحت حاصل کرتے۔ یہ صورتحال ہے، غفلت سے باز آئیے، ہوشیار ہو جائیے، بیدار ہو جائیے، نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اور اپنے رب کے ہو جائیے، رب آپ کا ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کسی کا قول ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقتوں سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رب کے ہو جائے۔
یہ حالات ہیں ہمارے، اس اعتبار سے بھی ہمیں استقامت ہماری زندگیوں میں ضروری ہے۔ بہرحال خطبے کا پیغام اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم استقامت، رمضان ختم ہوا، عبادتیں ختم نہیں ہوئی، استقامت کے ساتھ دین پہ ثابت قدم رہے، جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اور دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، صحابہ کرام جذباتی ہو جاتے ہیں، حضرت عمر تلوار لے کر کے نکل پڑتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ محمد وفات پا گئے، پیارے نبی انتقال کر چکے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایسے جذباتی ہو گئے صحابہ کرام۔ حضرت ابو بکر صدیق منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں من كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ محمد کی عبادت کرتا تھا تو اسے یاد رکھ لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا تھا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں، لہٰذا اللہ کی عبادت اب بھی جاری رہے۔ لہٰذا رمضان نہیں، رمضان کے بعد بھی رب کی عبادت ہے، اس عبادت پر قائم رہیے، جم جائیے، مسجدوں کو ویران نہ کیجیے، اللہ کے گھروں کو خالی نہ کیجیے، اسے آباد رکھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی زندگی کو آباد رکھے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو قابل عمل باتوں پر اور آپ سننے والوں کو قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اللہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ جو مصیبت میں ہے اللہ کی مصیبتوں کو دور کرے، جو مقروض ہے اللہ کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیلیں پیدا فرمائے، اللہ جو آزمائشوں میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے، اللہ ہمیں دین پر ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ دنیا بھر میں ہمارے ملک میں اور باہر جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، رب العالمین غیب سے ان تمام لوگوں کی امداد فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللهم آمين۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم ملك